بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ملک کی معاشی صورتحال بہتری کی طرف بڑھتی نظر آنے لگی ہے۔ حکومت کی سر توڑ کوششوں کے بعد بالآخر آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے کے لیے حکومت کو آئی ایم ایف کی مزید کڑی شرائط ماننا پڑی، جس کا کسی نہ کسی شکل میں بوجھ نئے ٹیکسوں اور مہنگائی کی شکل میں عوام پر ہی پڑے گا۔ یقیناً یہ عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ ہم اس سے قبل بھی متعدد پروگراموں میں آئی ایم ایف کے پاکستان کے بارے میں عزائم کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہتے تھے کہ اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ بھی ہو تو پاکستان کے پاس پلان بھی موجود ہے اور پاکستان کسی بھی صورت ڈیفالٹ نہیں کرے گا، تو یہ خبر آئی ایم ایف پر بجلی بن کر گرتی تھی اور آئی ایم ایف والے یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر پاکستان کے پاس پلان بی کیا ہے۔ لیکن جب آئی ایم ایف کو یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ چین پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ بعض خلیجی ممالک بھی پاکستان کے در پردہ مدد کر رہے ہیں، تو آئی ایم ایف نے اس خوف سے کہ چین کہیں مستقبل کے لیے پوری دنیا کے ممالک کے لیے کوئی نیا ٹرینڈ سیٹ نہ کر دے، تو اس نے مجبوراً پاکستان سے اسٹاف لیول معاہدہ کر ہی لیا۔ تاہم ابھی اس معاہدے کی آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سطح پر تصدیق باقی ہے۔ جی ناظرین، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدات پانے کا سب سے پہلا رد عمل پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے سامنے آیا، جہاں پر مارکیٹ کھلتے ہی کاروبار میں زبردست تیزی دیکھی گئی اور سرمایہ کاروں نے حصص کی فروخت کے بجائے حصص کی خریداری پر توجہ دی۔ مارکیٹ کھلنے کے 5 منٹ بعد ہی مارکیٹ انڈیکس 2230 پوائنٹس بڑھ گیا۔ اس زبردست تیزی کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا رسک مینجمنٹ سسٹم خود بخود آپریشنل ہو گیا۔ مارکیٹ کے C30 انڈیکس میں آنے والی یہ تیزی چونکہ 4% سے زائد تھی، اس لیے مارکیٹ میں 1 گھنٹے کے لیے کاروباری سرگرمیاں بند کرنا پڑیں۔ یاد رہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے مقامی مارکیٹ کے تجربات اور عالمی سطح پر مارکیٹوں کے اختیار کردہ رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ایک جامع رسک مینجمنٹ کا نظام وضع کیا ہے۔ اس کا مقصد مارکیٹ میں کاروبار کرنے والوں کو بلا وجہ کے نقصانات، مارکیٹ میں بے یقینی اور سٹے بازی سے بچنا ہے۔ مارکیٹ میں سرمایہ کار بروکر کے ذریعے کاروبار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک حد تک مارکیٹ میں خریداری کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر غیر معمولی تیزی یا غیر معمولی مندی میں کسی سرمایہ کار کی یہ حد متاثر ہو جائے تو نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان حرکت میں آتی ہے اور وہ سرمایہ کار جو سرمایہ کاری کی حد سے زائد کی سرمایہ کاری کر چکے ہوتے ہیں یا انہیں مقررہ حد سے زائد نقصان ہو چکا ہوتا ہے تو انہیں نقصان کی رقم ادا کرنے اور بروکر اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد روپے کی قدر پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہوتی دکھائی دی، جبکہ کراچی کی صرافہ مارکیٹ جہاں پر پورے پاکستان کے سونے اور چاندی کے ریٹ کھلتے ہیں، وہاں بھی آئی ایم ایف معاہدے کے اثرات دیکھے گئے۔ پہلے دن سونے کی فی تولہ قیمت میں 8,800 روپے کمی دیکھی گئی اور فی تولہ قیمت کم ہو کر 2,72,000 کی سطح پر آ گئی۔ تاہم اگلے روز ان قیمتوں میں کچھ کریکشن بھی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے کے بعد موڈیز انویسٹر سروس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان میں میکرو اکنامک میں استحکام آئے گا، مگر پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ معاشی اور انتظامی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے، تاہم قلیل مدت میں معاشی مشکلات کا سامنا رہے گا۔ موڈیز کے مطابق بلند شرح سود کے باعث حکومتی اخراجات اور کاروباری سرمایہ کاری محدود رہے گی۔ آئی ایم ایف معاہدے کی منظوری سے سرکاری لیکوڈیٹی میں معمولی بہتری آئے گی۔ آئی ایم ایف معاہدہ دیگر دو طرفہ اور کثیر الجہتی شراکت داروں سے قرض اور مالیاتی اعانت کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس سلسلے میں موڈیز نے مزید کہا کہ مالی سال 2024 میں بیرونی قرضوں کی ادائیگی زیادہ رہے گی۔ اب بھی غیر یقینی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے 3 ارب ڈالر کی مکمل فائنینسنگ حاصل کر سکے گا یا نہیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ از خود پیدا کردہ غیر یقینی صورتحال کے حوالے سے تبصرے کر کے بعض انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز اپنے مستقبل کے مفادات کا تحفظ اور تعین کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے یہ تبصرے قابل بھروسہ نہیں سمجھے جاتے۔ جی ناظرین،
یہ درست ہے کہ پاکستان کو اگلے چند سالوں میں اپنی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک طویل المدتی بیرونی فائنینسنگ پلان کی ضرورت ہوگی۔ اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کہ پاکستان کو مستقبل میں IMF کے ایک اور پروگرام میں جانے کی ضرورت پڑے۔ پاکستان IMF کے کسی اور پروگرام میں شامل ہوگا یا اس کا فیصلہ مستقبل میں الیکشن کے بعد آنے والی منتخب حکومت ہی کرے گی۔ تاہم اس حقیقت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ IMF سے معاہدے سے پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم ہوگا اور سماجی شعبے کے لیے وسائل کی دستیابی بڑھے گی۔ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان نے اپنی ٹیکس آمدنی میں اضافہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ IMF کی شرائط میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کو مالی نظم و ضبط بہتر بنانا ہوگا اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیس ہی رکھنا ہوگا۔ یہی وہ خطرناک ترین شرط ہے کہ جو پاکستان کی معیشت میں کبھی بھی استحکام نہیں لا سکے گی اور پاکستان کی معیشت سٹہ بازوں اور غیر ملک کے اشاروں پر ناچنے والے دولت مندوں اور معاشی تجزیہ کاروں کے ہاتھوں میں ہی رہے گی۔ وہ جب چاہیں گے روپے کے مقابلے میں ڈالر کے ریٹ میں اضافہ کر دیں گے اور جب چاہیں گے ایکسچینج ریٹ میں معمولی سی کمی کر کے یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ مارکیٹ خود بخود کام کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈالر کے ریٹ میں حالیہ کمی کو مستقل اور پائیدار نہیں سمجھا جا سکتا اور یہ خدشات موجود ہیں کہ سٹہ باز رفتہ رفتہ اس ریٹ کو پرانے ریٹ یعنی IMF سے معاہدے سے قبل کے ریٹ پر ہی لے جائیں گے، بلکہ سٹہ بازوں کی طرف سے پرانے ریٹ سے بھی تجاوز کیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، یہاں یہ اہم ترین بات ہے کہ IMF معاہدے کے بعد پاکستان کو توانائی کے شعبے میں خسارے کو کم کرنا ہوگا اور اس کے لیے IMF بورڈ اجلاس سے قبل ہی حکومت کو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اس لیے حکومت کی طرف سے بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے کی خبر سنا بھی دی گئی ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مقصد حکومت کے گردشی قرضے کو بڑھنے سے روکنے کے علاوہ اس کو کم کرنے کے اقدامات کرنا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت توانائی کے شعبے میں گردشی قرضہ 4300 ارب روپے ہو گیا ہے، جس میں سے 1700 ارب تیل و گیس جبکہ 2600 ارب روپے بجلی کے شعبے کے ہیں۔ اس حوالے سے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے سوئی نادرن گیس کے صارفین کے لیے قیمت میں 50% اضافے کا اعلان کیا ہے، جو 415 روپے 11 پیسے فی MMBTU بنتا ہے، جس سے قیمت بڑھ کر 1238 روپے 68 پیسے فی MMBTU ہو گئی، جبکہ سوئی نادرن گیس کے صارفین کے لیے قیمت میں 45% اضافہ کیا گیا ہے، مگر اس میں بھی مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، پاکستان کو IMF معاہدے کے بعد دوست ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے 3 ارب ڈالر کے مساوی رقم ملنے کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اس رقم کی فراہمی کی یقین دہانی دونوں ملکوں نے IMF کو تحریری طور پر کروائی تھی۔ اس کے علاوہ چین سے بھی اس کے میچور ہونے والے قرضوں کی ری رولنگ کے ساتھ ساتھ مزید نئے قرض ملنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ حکومت کی بجٹ دستاویزات کے مطابق مالی سال 2023-24 میں پاکستان کو 21 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کی معاونت ملے گی، جس میں 1.5 ارب ڈالر کے یورو بانڈ کے اجرا کے علاوہ کمرشل بینکوں سے 4.6 ارب ڈالر کا تجارتی قرض، جبکہ IMF سے 2.4 ارب ڈالر اور 2.7 ارب ڈالر دیگر کثیر الجہتی شرکت داروں سے ملنے کی امیدیں لگائی جا رہی ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف ممالک کی جانب سے پاکستان میں گزشتہ سال سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں کی بحالی کے لیے 9 ارب ڈالر کی معاونت کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر تاحال کوئی قابل ذکر رقم اس سلسلے میں موصول نہیں ہوئی ہے۔ IMF سے معاہدے کے بعد یہ امید بھی پیدا ہو گئی ہے کہ مذکورہ ملک پاکستان کے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے وعدے کے مطابق اپنے حصے کی رقم حکومت پاکستان کو فراہم کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوست ممالک خصوصاً سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور آذربائیجان سے بھی بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ یاد رہے کہ مذکورہ تمام ممالک حکومت پاکستان سے مجموعی طور پر 15 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا وعدہ کر چکے ہیں۔ جن شعبوں میں ان ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا ہے، ان میں پاکستان میں تیل صاف کرنے کے لیے نئے کارخانے لگانے کے علاوہ موجودہ ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے میں بھی سرمایہ کاری شامل ہے۔ تیل و گیس کے علاوہ معدنیات، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی سرمایہ کاری کے وعدے کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف چین اپنے وعدوں پر قائم ہے اور اس کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری کا عمل مستقل طور پر جاری ہے۔ ادھر سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور چین کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔
واضح رہے کہ چین سی پیک کے منصوبوں پر $60 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کر چکا ہے، جس میں سے ایک خطیر سرمایہ کاری کی بھی رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ سی پیک منصوبوں میں چین کی طرف سے سرمایہ کاری کے بعد 8000 میگا واٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل ہو چکی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔